जवान सुन, ये खुशखबरी अपनी माँ को सुना दे। कहा क्या हुआ? कहा तेरे सामने जो खड़ा है वो मूसा है। ये माँ की दुआ हुआ करती है प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं टालता है। औलामा फरमाते हैं, हदीस में आया है, माँ की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के लिए कबूल होती है। या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का कलाम इरशाद फरमा रहा है, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। ये उस कलाम में इरशाद है जिस कलाम में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। ये उस कुरान मजीद में इरशाद है जिस रब ने उस कलाम में रहमतें रखी हैं, बरकतें रखी हैं, शिफा रखी है। अल्लाह ताला कुरान इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नती भी हैं और जहन्नमी भी। यानी कि अगर तुमने माँ बाप की खिदमत की, अच्छे अमल किए, नमाजों की पाबंदी की, तो तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अपनी माँ को नाराज किया, अपने बाप को नाराज किया, उस बाप को तुम नाराज कर रहे हो जिस बाप के नाम से तुम्हारी बस्ती में पहचान है। उस बाप का तुम कहने मानने तैयार नहीं हो जिस बाप का नाम आधार कार्ड पे मौजूद हो। आज तुम उस बाप को मानने तैयार नहीं हो जिस बाप का नाम पैन कार्ड पर हो। उस बाप को हम मानने तैयार नहीं है जिस बाप के नाम से पूरी बस्ती हमें जानती है। आका का फरमान याद रखें, अगर वालिदैन का दिल दुख गया तो याद रखना तुम्हारा हर एक रिश्तेदार तुम्हें माफ कर सकता है। अगर तेरे माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकल गई तो तेरा ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम रहेगा। इसलिए अपने माँ बाप को राजी रखें। याद रखें एक बात कि माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद परेशान रहे। माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारी औलाद हमेशा परेशान रहे, हमारी औलाद पर तंदस्त आ जाए, हमारी औलाद ऐसी हो जाए वैसी हो। नहीं, माँ बाप हर वक्त अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं। चाहे औलाद कहना माने या ना माने, चाहे औलाद माँ बापों को समझे या ना समझे, वो अलग बात है। लेकिन माँ जब अपने बेटे के लिए, जब बेटा परदेश जाता है तो माँ जो है अपने आंचल को उठा के नमाज पढ़ के दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरा बेटा परदेश गया है, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। ए माँ को सताने वालों, ए माँ बाप को सताने वालों, कान खोल कर सुनो। अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया तो याद रखना अल्लाह ताला ने जहन्नम को भी पैदा किया है। जहन्नम बन चुका है, जन्नत भी बन चुकी है। अब हमारे अमाल हैं, अब हमें अमाल ऐसे करने हैं, हमें अमल ऐसा करना है कि जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। हमें अपने माँ बाप को राजी रखना है। क्या तुमने नहीं सुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? मुकर्रिरीन फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज किए, मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा फला बस्ती में जाओ, एक दुकानदार है, उस बस्ती में फला जगह चले जाओ, जो वो दुकानदार है ना वही जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। बड़े कान खोल कर सुनना प्यारे मुसलमानों, माँ को सताते हो, बाप को सताते हो, शर्म नहीं आती? याद रखना जिस तरह तुम अपने माँ बाप को सता रहे हो तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएंगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बस्ती में पहुंचे। देखते क्या है कि एक कसाई है जिसको हम कुरैशी कहते हैं, वो गोश्त काट रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर खड़े खड़े उसका काम देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। सुबह से शाम तक उसने गोश्त बेचा, उस कसाई ने, उस कुरैशी ने गोश्त बेचा। और जैसे ही अपने काम से फारिग हुआ उसने दुकान का शटर गिराया और गिराने के बाद चलता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके पास खड़े रहे और उससे कोई ऐसी बात ना पाई
آپ سوچنے لگے یا اللہ یہ میرا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کا کوئی ایسا عمل ہے، بس یہ گوشت کاٹ رہا ہے، اپنا کام چلا رہا ہے، یا اللہ یہ میرا پڑوسی کون ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ یہ میرا پڑوسی جنت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ پیچھے پیچھے جانے لگے. جب آپ پیچھے جانے لگے تو اس کسائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا اے اجنبی کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھائی میں ایک رات تمہارے گھر گزارنا چاہتا ہوں. اس قریشی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے گھر بنا بلائے مہمان آ گئے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے. اور نبی کا چہرہ الگ ہی چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی نور سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جانے لگے. جیسے ہی اس کسائی کے یہاں پہنچے، اس کے گھر پہنچے، تو اس کسائی نے پہلے کھانا تیار کیا. مقررین فرماتے ہیں کہ ایک پوٹلی تھی، پوٹلی، اس نے اس پوٹلی کو اتارا، کھانا بنا کر جب تیار کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اجنبی تمہیں بھوک لگی ہوگی، تم کھانا کھا لو، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یا اللہ اسی بیچ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو یہ جنت میں میرا پڑوسی یہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے کہا آپ کو بھوک لگی ہوگی یا اجنبی، آپ کھانا کھا لو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس لیے گئے تھے، اس کا عمل ایسا کون سا عمل ہے تو جنت میں یہ میرا پڑوسی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اسی بیچ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، اس نے کھانا تیار کیا. علماء فرماتے ہیں، مقررین فرماتے ہیں، اس کسائی نے، اس قریشی نے ایک پوٹلی اتاری، اوپر سے ٹنگی ہوئی تھی پوٹلی، ایک گٹھریا، ہم جس کو گٹھری کہتے ہیں، ایک گٹھری اتاری. اس میں کوئی گوشت نہیں تھا پیارے مسلمانوں، اس میں کوئی چاول نہیں تھے، اس میں کوئی آٹا نہیں تھا، اس میں کوئی سونا چاندی نہیں تھا، اس میں کوئی مال و دولت نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، دینار نہیں تھے، درہم نہیں تھے. اس میں تھا کیا؟ اس میں اس کی بوڑھی ماں تھی، اس میں اس کی بوڑھی ماں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اسی بیچ کوئی معاملہ ہے. اس کسائی کو دیکھا تو اپنے منہ میں چبا چبا کر کھانا اپنی ماں کو کھلا رہا تھا. اور جب اس کی ماں نے کھانا کھا کے فارغ ہو گئی تو اس کی ماں بولی بیٹا میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب تو بھی کھانا کھا لے. پیارے مسلمانوں اپنی ماں کی عزت کیا کرو، اپنی ماں کو دل نہ دکھایا کرو. اے ماں کو ستانے والوں سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ جو کسائی تھا، قریشی تھا، اپنے منہ میں چبا چبا کر اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا. اس کی ماں کا جب پیٹ بھر گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب کھانا تو کھا لے. لیکن اس کی ماں کہہ رہی تھی یا اللہ میں دامن اٹھا کر کے میں دعا کرتی ہوں یا اللہ جیتے جی مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہو جائے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں لب ہلا رہی تھی. جیسے ہی وہ قریب آیا، آنے کے بعد میں جیسے ہی وہ کسائی قریب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نوجوان یہ بتاؤ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے اجنبی یہ وہ مانگتی ہے جو تصور بھی نہیں کرتا میں. کہا کیا ہوا؟ یہ وہ مانگتی ہے جو مجھے پتا نہیں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بتا بات کیا ہے؟ یہ جب بھی کھانا کھاتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے جیتے جی. یہ دعا کرتی ہے جب یہ کھانا کھا کے فارغ ہوتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے یا اللہ جیتے جی مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہو جائے اور میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا نوجوان سن یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنا دے. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ موسیٰ ہے، یہ ماں کی دعا ہوا کرتی ہے پیارے مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں ٹالتا ہے. علماء فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے ماں کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے. یہ ماں کا معاملہ ہے. لیکن اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا،
تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر دی ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کرو. یہ وہ ماں باپ ہیں اگر دنیا سے ماں گزر گئی، پوری دنیا کی عورتوں کو اکٹھا کر لینا، پوری دنیا کی عورتوں کو تم اکٹھا کر کے ان کے چہرے کو دیکھ لینا، تمام دنیا بھر کی عورتیں نظر آئیں گی لیکن ماں جیسا چہرہ میسر نہ ہوگا. اگر دنیا سے باپ گزر گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ گزر گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، پوری دنیا کے مردوں کو اکٹھا کر لینا، ہر ایک مرد کے چہرے کو غور و فکر سے دیکھنا، لیکن تمام دنیا بھر کے تمہیں مرد نظر آئیں گے لیکن اپنے باپ کا چہرہ میسر نہ ہوگا. اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اگر ماں کہے بیٹا تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے تو آپ وہاں پر بریک لگا دیں، رک جائیں. اس لیے کہ ماں جب دعا کرتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں اور تم نے اپنی گود میں لے کر کعبے کا طواف بھی کرایا تب بھی تم سے اپنے ماں باپ کا احسان ادا نہیں ہوگا. اس لیے نبی کا فرمان یاد رکھیں. نبی نے فرمایا تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہیں جنت بھی ہیں. خدمت نہیں کرو گے، دل کو ستاؤ گے تو یاد رکھنا دوزخ بن چکی ہے، دوزخ میں جاؤ گے. اگر اپنے ماں باپ کو تم نے راضی کر لیا ہے اور تمہارے والدین تم سے راضی ہیں اور تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور خدمت سے تمہارے ماں باپ ناراض نہیں ہیں، خوش ہیں، تو ادھر جب تم دنیا میں رہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو تمہاری خدمت سے دنیا میں تمہارے والدین مسکرائیں گے، ادھر مدینے والے مصطفیٰ مسکرائیں گے. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنی ماں کو سمجھیں، اپنی بہنوں کو سمجھیں، اپنے باپ کو سمجھیں کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں جنت بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.